سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو بزرگو، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے کلام پاک کی سورۃ البقرہ کی تیسری آیت کریمہ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس آیت کریمہ میں اس بات کو بتلایا گیا ہے کہ قرآن مجید جن متقیوں اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، ان متقیوں کے صفات اور ان کی خوبیاں کیا ہوگی، یا یہ کہیے کہ اس قرآن مجید کی ہدایت سے اور اس کی رہبری اور رہنمائی سے جو انسان متقی بنتے ہیں، متقی بننا چاہتے ہیں، ان انسانوں کے اوصاف کیا ہوں گے. یہاں جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں، جو صفات بیان کی گئی ہے، وہ صفات دراصل قرآن کی ہدایت اور رہنمائی سے فیضیاب ہونے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے شرط بھی ہیں، اور ایک مومن اور متقی بندے کی علامت اور اس کی پہچان بھی ہے. اس لیے ہر مومن اور متقی بندے کے اندر یہ خوبیاں، یہ صفات اور یہ علامتیں ہوں گی اور ہونی چاہیے. ایسے ہی مومن اور متقی بندے یہ دنیا میں ہدایت پانے والے اور آخرت میں فلاح اور کامیابی سے ہمکنار ہونے والے کہلاتے ہیں. چنانچہ اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کی اور اہل تقوی کی، اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، جو علامات اور نشانیاں بیان کی گئی ہیں، وہ تین ہیں. پہلی علامت ہے ایمان بالغیب، دوسری علامت ہے اقامت صلاۃ، اور تیسری علامت اور پہچان ہے انفاق فی سبیل اللہ. یہ تینوں چیزیں دین اسلام کے اصل الاصول اور اہم بنیادیں ہیں. پہلی چیز ایمان بالغیب، اس کا تعلق قلب سے، دل سے ہے، جس ایمان پر سارے اعمال کی مقبولیت کا مدار ہے. دوسری چیز نماز ہے، جس کا تعلق انسان کے جسم سے اور اس کے بدن سے ہے. یہ بھی دین کا ایک اہم ستون اور رکن ہے. اور تیسری علامت، تیسری صفت اور تیسری پہچان انفاق
یعنی خرچ کرنا ہے، جس میں اللہ کی نسبت پر کیے جانے والے ہر خرچے شامل ہیں۔ اس طرح یہاں پر ایمان والوں کی اور تقوی والوں کی ان تین صفات کو اللہ جل شانہ نے بیان کیا ہے۔ پہلی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی حواس سے اور ان کی عقل اور سوجھ بوجھ سے پوشیدہ ہیں، اور یہ ایمان لاتے ہیں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی وجہ سے۔ ان چیزوں کو یہ لوگ صحیح مانتے ہیں، برحق مانتے ہیں، یقینی مانتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں۔ تو اہل ایمان کی، اہل تقوی کی پہلی صفت ہوئی ایمان بالغیب۔ ایمان کا لغت کے اعتبار سے معنی ہے کسی کی بات پر اس کے اعتماد کی بنا پر یقین کر لینا۔ کوئی آدمی کوئی بات کہے، آپ کو اس آدمی کے سچا ہونے پر پورا اعتماد ہے، پورا وشواس ہے، اس اعتماد اور وشواس کی وجہ سے آپ اس کی بات کو سچا مان لیتے ہیں، یقینی مان لیتے ہیں۔ تو اس طرح کسی کی بات کو اس کے اعتماد اور اعتبار پر، اس کے وشواس پر یقینی طور پر سچا مان لینے کو عربی زبان میں ایمان کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی کسی نظر آنے والی چیز کو جو سامنے موجود ہے اس کے بارے میں اگر کوئی بات بتاتا ہے اور سامنے والا اس بات میں اس کو سچا مانتا ہے تو اس کو ایمان نہیں کہتے۔ کسی کے پاس کپڑا ہے، سفید ہے، سیاہ ہے، وہ اس کپڑے کا سفید ہونا بتلاتا ہے، سیاہ ہونا بتلاتا ہے، اور وہ سامنے موجود ہے اور آپ کہہ رہے ہیں بھائی صحیح بات ہے، تمہاری بات سچی ہے، تو اس دوسرے شخص نے پہلے شخص کی تصدیق کی، اس کو سچا مانا، لیکن یہ سچا ماننا یہ اس کہنے والے کے اعتبار پر اور اس کے وشواس پر نہیں ہے، بلکہ وہ چیز اس کے سامنے ہے، نظروں کے سامنے موجود ہے، اس نے دیکھی ہے، اس لیے اس کو سچا مانتا ہے، تو اس کو ایمان نہیں کہتے۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی شخص کی سچائی کو جانتا ہے، کسی بات کی سچائی کو جانتا ہے لیکن مانتا نہیں ہے، تو بغیر مانے صرف جاننے کا نام بھی ایمان نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے کفار، اہل کتاب ایسے موجود تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانتے تھے لیکن دل سے مانتے نہیں تھے، اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لیے ایسے آدمی کو مومن اور ایمان والا نہیں کہا۔ قرآن مجید میں یہودیوں کے بارے میں ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو اور اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ اپنی اولاد اور بیٹوں کو کون نہیں جانتا؟ 10 ہوتے ہیں، 12 ہوتے ہیں، پوری ٹیم ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی اپنی اولاد کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، یہ عبداللہ ہے، یہ عبد الرحمن ہے، یہ عبید اللہ ہے، یہ عبد الرحمن ہے، سب کو جانتا ہے۔ تو جیسے اپنے بیٹوں کو آدمی پہچانتے ہیں اور یہ لوگ پہچانتے تھے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ یہ وہی رسول برحق ہے جن کے آنے کی پیشین گوئی ہماری کتاب تورات میں اور انجیل میں دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ مانتے نہیں تھے، اس لیے ان کا جاننا یہ ایمان نہ کہلایا اور کامیابی کا ذریعہ ان کے لیے نہ بنا۔ تو بات یہ ہوئی کہ کسی کی بات کو اس پر اعتبار اور اعتماد کی وجہ سے دل سے یقینی طور پر سچا مان لینے کا نام ایمان ہے۔
ہماری شریعت میں، شریعت کے اعتبار سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو، آپ کی باتوں کو اور آپ کے ارشادات کو صرف آپ پر اعتماد اور آپ پر بھروسے کی وجہ سے دل سے یقینی طور پر سچا مان لینا، یہ ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ کے ارشادات کو صرف آپ کے اعتماد پر اور آپ کے وشواس اور بھروسے پر دل سے یقینی طور پر سچا مان لینے کا نام ایمان ہے۔ ایمان کے قریب ایک اور لفظ ہے اسلام۔ اسلام کا لغت اور ڈکشنری میں ترجمہ ہے سرنڈر ہو جانا، اثر افگندگی، یعنی اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، کسی کے سامنے سرنڈر ہو جانا، کسی کے بالکل تابع اور فرما بردار ہو جانا، یہ لغت میں اسلام ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں اسلام کا مطلب ہے تصدیق قلبی کا زبان سے اقرار اور بدن کے اعضاء سے اطاعت اور فرما برداری کا اظہار۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ جس بات کی دل سے تصدیق کرتا ہے، جس بات کو دل سے یقینی طور پر مانتا ہے، اس بات کو اپنی زبان سے اقرار کرے، اس بات کا اپنی زبان سے اقرار کرے اور اپنے اعضاء سے اور اپنے بدن سے عملی طور پر اس برت کر اس کو ظاہر کرے، اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام لانے والا مسلمان مسلم کہلاتا ہے، ایمان قبول کرنے والا مومن کہلاتا ہے۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، ایمان کی جگہ دل ہے، اور اسلام کا تعلق زبان اور ظاہری اعضاء ہے، کیونکہ اقرار آدمی زبان سے کرتا ہے اور تابعداری کو آدمی اپنے بدن کے اعضاء سے، بدن کے اعمال سے اور بدن کی ایکٹیویٹی سے ظاہر اور ڈکلیئر کرتا ہے۔ اس لیے اسلام کا تعلق زبان سے اور ظاہری اعضاء سے ہے اور ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ یہ اسلام اور ایمان دونوں کا مطلب ہوا۔ ظاہری مفہوم کے اعتبار سے ایمان اور اسلام میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن انجام اور نتیجے کے اعتبار سے دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ ایمان بغیر اسلام کے معتبر نہیں اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دل میں تصدیق ہو، یقین ہو، دل سے سچا جانتا ہے، لیکن زبان سے وہ اس سچائی کا اقرار اپنے اعضاء سے اس کا اظہار نہیں کرتا، تو یہ بھی شریعت میں معتبر نہیں۔ قرآن مجید میں بعض موقعوں پر بعض کافروں کی مذمت اور برائی کو بیان کیا گیا، تو وہاں پر کہا گیا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل تو ان آیتوں کے بارے میں یقین رکھتے ہیں، دلوں میں تو یقین ہے، دل تسلیم کرتے ہیں، لیکن جحدوا بہا، زبان سے اور ظاہری طور پر ان باتوں کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ تو دل میں تو یقین ہے، دل میں تصدیق ہے، لیکن زبان سے اقرار کے بجائے انکار ہے۔ تو اس انکار کی وجہ سے ایسے لوگوں کی یہ تصدیق اور دل کا یقین یہ قابل قبول نہ ہوا، بلکہ رد کر دیا گیا، اور ان کو بھی کافروں کی جماعت اور کافروں کے زمرے میں شامل کرتے ہوئے ان کی مذمت اور برائی کو اللہ جل شانہ نے ذکر کیا۔ اسی طرح کسی آدمی کے زبان پر تو اقرار ہے، وہ کسی کے سچا ہونے کو، صحیح ہونے کو زبان سے بولتا ہے، بلکہ کہیے کہ عملی طور پر بھی اس کو ثابت کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن دل میں بھول ہے، دل کی تصدیق نہیں، دل میں کھوٹ ہے۔ تو اس صورت میں یہ ظاہری اقرار اور ظاہری عمل بھی شریعت میں معتبر نہیں، بلکہ شریعت میں ایسی حالت کو نفاق اور ایسے شخص کو منافق کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت بڑی جماعت تھی جو دل سے تو یہ کہتے تھے نشہد انک رسول اللہ، قرآن میں ہے، یہ کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نماز میں بھی آتے تھے، مسجد میں بھی آتے تھے،
مسلمانوں کو سلام کرتے تھے، سلام کا جواب دیتے تھے، ان کے جنازے کی نماز بھی پڑھی جاتی تھی، ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا جاتا تھا، لیکن دلوں میں کھوٹ تھی، دل میں تصدیق نہیں تھی، دل سے سچا ماننا نہیں تھا، تو اللہ کے یہاں شریعت میں اس کو معتبر نہیں مانا گیا۔ فقط ظاہری اسلام کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کیا گیا، برتاؤ کیا گیا، لیکن حقیقت میں ان کی یہ حالت اللہ کے یہاں مردود تھی، قابل رد تھی۔ تو بہرحال یہ اسلام اور ایمان کا شریعت میں مانا ہوا۔ اس ایمان کا مطلب میں نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، خبر اور ارشادات کو ان کے اعتبار اور اعتماد پر دل سے یقینی طور پر مان لینا شریعت کی زبان میں ایمان کہلاتا ہے۔ یہاں متقیوں کی جو صفت اور ان کی جو پہچان بتائی گئی وہ پہچان ایمان ہے۔ سب سے پہلی پہچان ایمان، کہ ایمان لاتے ہیں، دل سے یقینی طور پر مانتے ہیں۔ کس چیز کو مانتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا بالغیب، غیب کو۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کا لغت کے اعتبار سے ترجمہ ہے غائب اور پوشیدہ چیزیں، چھپی ہوئی چیزیں، لغت میں غیب کہلاتی ہے۔ اور شریعت میں غیب کا مطلب وہ امور اور وہ چیزیں جو انسان کی عقل سے اور انسان کے حواس سے بالاتر ہیں، باہر ہیں، جہاں تک انسان کی عقل اور اس کی حواس کی رسائی اور پہنچ نہیں ہے، جن کی خبر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واسطے سے اور ان کے بتلانے سے ہمیں ہوتی ہے، ایسے امور کو اور ایسی چیزوں کو غیب کہا جاتا ہے۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم حاصل کرنے کے اور کسی نامعلوم چیز کو معلوم کرنے کے مختلف ذرائع دیے ہیں۔ اس میں سے ایک ذریعہ ہے حواس، حاسے، بدن کی طاقتیں جو 5 ہیں۔ قوت باصرہ، دیکھنے کی طاقت، آدمی دیکھ کر بہت ساری چیزوں کو معلوم کرتا ہے۔ قوت سامعہ، سننے کی طاقت، آدمی سن کر بہت ساری باتوں کو معلوم کرتا ہے۔ قوت شامہ، سونگھنے کی طاقت، آدمی بہت ساری چیزوں کو سونگھ کر معلوم کرتا ہے کہ یہ بو خوشبو ہے یا یہ بو بدبو ہے، اچھی بو ہے یا بری بو ہے۔ اسی طرح قوت ذائقہ، چکھنے کی طاقت، چکھ کر آدمی معلوم کرتا ہے کہ اس چیز میں مٹھاس ہے یا اس میں کھٹاس ہے۔ اسی طرح قوت لامسہ، ہاتھ سے بدن سے ٹٹول کر اور چھو کر آدمی معلوم کرتا ہے کہ یہ چیز نرم ہے کہ گرم ہے۔ تو اس طرح یہ 5 حاسے، 5 طاقتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن میں رکھی ہے، جو ان کے لیے ذریعہ علم ہے، نامعلوم کو معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ دوسری طاقت ہے عقل۔ عقل کے ذریعے بھی انسان بہت ساری نامعلوم چیزوں کو معلوم کرتا ہے۔ آپ گزر رہے تھے، آپ نے اونچائی کی طرف دیکھا تو دھواں نکل رہا تھا، تو دھواں نکلتے دیکھ کے ہی آپ کی عقل نے ایک فیصلہ کیا کہ کہیں آگ جل رہی ہے۔ آگ جلتی آپ نے دیکھی نہیں، آپ نے دیکھا دھواں، لیکن دھوئے کو دیکھ کے آپ آگ تک پہنچے۔ دھوئے کے دیکھ کے آپ نے آگ کو سمجھا کہ وہاں پر آگ ہوگی، اس لیے آپ دوڑے، تو وہاں جب پہنچے یقیناً آگ تھی۔ تو آپ کو آگ کا علم آنکھ سے نہیں ہوا، آنکھ سے تو دھوئے کا علم ہوا، لیکن آگ کا علم آپ کو اپنی عقل سے ہوا۔ آپ نے 2 باتیں ملائی اپنی عقل اور سوچ بوجھ سے، یہ دھواں ہے، اور جہاں دھواں ہوتا ہے وہاں آگ ہوتی ہے، بس یہاں پر بھی آگ ہے۔ تو عقل سے 2 مقدمے اور 2 باتیں ملائی تو آپ اس نتیجے پر پہنچے۔ تو اس طرح عقل کے ذریعے بھی انسان بہت ساری باتوں کو معلوم کرتا ہے۔ لیکن کچھ حقیقتیں اور کچھ سچائیاں، کچھ امور ایسے ہیں کہ جن کو انسان اپنے ان حاسوں سے، اپنی ان طاقتوں سے بھی معلوم نہیں کر سکتا اور اپنی عقل سے بھی معلوم نہیں کر سکتا، جہاں تک عقل کی بھی رسائی نہیں اور جہاں تک ان حاسوں کی بھی رسائی نہیں، بلکہ وہ باتیں صرف اور صرف وحی کے ذریعے اللہ کے بتلانے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے سے آدمی کو معلوم ہوتی۔
ان حاسوں سے اوپر کی ہے، عقل سے اوپر کی ہے، حاسوں سے باہر کی ہے، عقل سے باہر کی ہے، اس کے لیول سے اونچائی کی چیز ہے. یہ چیزیں غیب کہلاتی ہیں. ان چیزوں کو غیب کہا جاتا ہے. تو آپ غیب کا مطلب یہ سمجھ سکتے ہیں کہ غیب وہ چیزیں ہیں جو نہ عقل سے سمجھی جا سکتی ہے، نہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے، نہ کانوں سے سنی جا سکتی ہے، جن کو ناک سے سونگھ کر، زبان سے چکھ کر، ہاتھ سے ٹٹول کر بھی معلوم اور محسوس نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ چیزیں صرف اور صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے اور وحی کے ذریعے سے معلوم ہو سکتی ہیں، جن کا ذکر یا تو قرآن مجید میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے. ایسی سب چیزوں کو جو حادثے سے پوشیدہ، عقل سے چھپی ہوئی، ایسی سب چیزوں کو غیب کہا جاتا ہے. غیب کی چیزیں بہت ساری ہیں. ان میں سب سے اہم اللہ جل شانہ کا وجود، آپ کی ذات، آپ کی صفات، اور تقدیر، وحی، نبوت، رسالت، انبیاء اور رسولوں کی بعثت، فرشتے، قرآن مجید اور آسمانی کتابیں، قیامت اور اس ہنگامہ قیامت میں پیش آنے والے واقعات، اس کے بعد حساب کتاب کا نظام اور سسٹم، آخرت، جنت، جہنم اور اس کے احوال، جنت و جہنم میں جزا اور سزا کا نظام، عذاب اور ثواب کا انتظام. یہ ساری اس قسم کی باتیں وہ امور ہیں کہ جو انسانی حواس اور عقل سے اوپر کی چیزیں ہیں اور جن کی خبر اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے ہمیں ہوئی ہے. جو ذریعہ یہ سب سے زیادہ لائق اعتبار اور قابل اطمینان ہے. اس قسم کی تمام باتوں کو شریعت کی اصطلاح میں اور شریعت کی زبان میں غیب کہا جاتا ہے. تو ان غیبی چیزوں پر، ان غیبی باتوں پر ایمان لانا یہ متقیوں کا کام ہے. متقی اور پرہیزگار لوگ، ان کی پہلی علامت اور پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اس قسم کی غیبی جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. پھر ان غیبی چیزوں پر ایمان لانے کی دو صورتیں ہیں. ایمان ذکر کرنے کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ اجمالی طور پر، مختصر طور پر ان چیزوں پر ایمان ذکر کیا جائے. جیسے ہم لوگوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توحید کی گواہی دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی. یہ بھی ایمان ہے، یہ ایمان مجمل ہے، کیونکہ توحید کی گواہی میں اور رسول کی رسالت کی گواہی میں جتنی ایمان کی چیزیں ہیں وہ سب سمٹ کے آئی، سب اس میں سمٹی ہوئی ہے، سب کو یہ شامل ہے. یا جیسے ہم لوگوں نے مکتب میں پڑھا ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ موجود ہے، اور میں نے اللہ کے تمام احکام کو قبول کر لیا. یہ ایمان مجمل ہے. اجمالی طور پر بندہ ایمان غیبی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے ایمان ذکر کرتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ تفصیلی طور پر مفصل طریقے سے ایمان کا ذکر کیا جائے، اس کو ایمان مفصل کہا جاتا ہے. جیسا کہ ہم لوگ بچپن میں یاد کرتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، کتابوں پر، پیغمبروں پر، آخری دن پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر، اور تقدیر پر، چاہے وہ بھلی ہو چاہے بری. اس ایمان مفصل میں 7 موٹی موٹی ایمانیات کو، 7 موٹی موٹی مغیبات کو، غیبی چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے اور ان پر ایمان ظاہر کیا جاتا ہے. اللہ پر، پہلی چیز اللہ پر ایمان لانا، یہ بھی ضروری. اللہ کو ایک ماننا، اس کی وحدانیت کو تسلیم کرنا،
اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ اکیلا ہے، واحد ہے، تنے تنہا اسی نے اس جہاں کو پیدا کیا، وہی خالق کائنات ہے، اور تنے تنہا وہی اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے اور رب العالمین ہے، اس کے ساتھ عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ دنیا خود بخود پیدا بھی نہیں ہوئی، دنیا کا نظام آٹومیٹک چل رہا ہے ایسا بھی نہیں، عبادت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے ایسا بھی نہیں، تنے تنہا عبادت کے لائق وہی ذات ہے، اس کی نہ ماں ہے، اس کے نہ باپ ہیں، اس کی نہ بیوی ہے، اس کی نہ اولاد ہے، پوری دنیا اس کی نیازمند اور محتاج ہے، اور وہ سب سے بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کی ہمسری کا اور ان کی برابری کا نہیں۔ اس طرح اللہ کی ذات کو ماننا اور تسلیم کرنا، یہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اسی طرح فرشتوں کو ماننا، اس بات پر ایمان لانا کہ فرشتے اللہ کی پاکیزہ اور نورانی مخلوق ہیں، نہ وہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں، اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے تمام احکام کو بجا لاتے ہیں۔ یہ فرشتے بہت بڑی تعداد میں، خربوں کی تعداد میں، بے شمار تعداد میں اللہ جل شانہ نے پیدا کیا ہے۔ علماء نے سمجھایا کہ ایک ایک انسان پہ کم از کم 4 فرشتے اللہ نے لگائے ہیں، اچھے اعمال کو لکھنے والے، برے اعمال کو لکھنے والے 2 فرشتے، جن کی 12 گھنٹے ڈیوٹی، فجر میں آتے ہیں، عصر کو چلے جاتے ہیں۔ پھر باقی 2 فرشتے جن کی 12 گھنٹے ڈیوٹی، جو عصر میں آتے ہیں، فجر کو چلے جاتے ہیں۔ تو ایک انسان کے پیچھے 4 فرشتے، تو دنیا میں جتنے انسان ہیں اس کے 4 گنا فرشتے تو یہی ہو گئے۔ باقی اس کے علاوہ انسان کی حفاظت کے لیے اور عرش کو تھامے ہوئے آسمانوں میں، زمین میں، الگ الگ کاموں کے لیے الگ الگ فرشتے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے اس لشکر جرار کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اتنی بڑی تعداد میں اس مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کو وہ جیسی ہے ایسی ماننا، یہ فرشتوں پر ایمان ہے۔ کتابوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید، اور بہت سارے صحیفے، جن میں سے بعض ابراہیم علیہ السلام پر، بعض موسیٰ علیہ السلام پر اور دیگر انبیاء پر نازل ہوئے ہیں۔ ان کی تعداد 104 بتلائی گئی ہے۔ یہ تمام برحق ہیں اور اپنے اپنے زمانے میں قابل عمل رہے ہیں۔ ایسا ماننا، یقین کرنا، یہ کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ البتہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد اب صرف قرآن مجید ہی قابل عمل ہے، اور باقی جتنی کتابیں اور صحیفے ہیں یہ سارے کے سارے عمل کے اعتبار سے منسوخ ہے، اگرچہ اپنے زمانے میں جیسا اللہ نے اتارا تھا اس صورت میں وہ برحق تھے۔ یہ کتابوں پر ایمان۔ اسی طرح رسولوں اور نبیوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنے پیغمبر بھیجے، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کی تعداد بعض روایتوں میں کم و 1,24,000 بتلائی گئی۔ یہ تمام برحق تھے، اور ہر پیغمبر اور ہر رسول، ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں لائق اتباع اور واجب الاطاعت تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد باقی انبیاء کرام کی شریعتیں منسوخ ہو چکی، اس لیے اب وہ قابل اتباع اور لائق اطاعت نہ رہے، بلکہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قابل اتباع ہے، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اس طرح رسولوں پر ایمان لانا یہ بھی غیبی چیز ہے۔ آخری دن پر، الیوم الآخر، قیامت، دنیا کا آخری دن، دنیا جو چل رہی ہے وہ ہمیشہ نہیں چلتی رہے گی، بلکہ ایک آخری دن آئے گا جس دن دنیا کو فنا کر دیا جائے گا، اور اس دن قیامت کا ہنگامہ برپا ہوگا، تہلکہ مچ جائے گا۔ اس آخری دن کو ماننا۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر انسان مرتا ہے تو اس کا جسم روح سے الگ ہوتا ہے، روح ہمیشہ مرتی نہیں، وہ زندہ رہتی ہے۔ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اس وقت انسانوں کی روحوں کو دوبارہ ان کے جسموں میں ڈال کر ان کو دوبارہ زندگی دی جائے گی، اور پھر ان کا حساب کتاب ہوگا، اور حساب کتاب کے بعد پھر ان کو آخری ٹھکانے تک، جنت یا جہنم تک پہنچایا جائے گا، جہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، اس پر ایمان لانا، یہ بھی غیبی چیز ہے، اس پر بھی ایمان ضروری ہے۔ اور 7ویں چیز ایمان مفصل میں بتلائی، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تقدیر اللہ کی طرف سے ہے،
انسان جیسے ایک چھوٹا سا گھر بناتا ہے تو بنانے سے پہلے اس کی پلاننگ کرتا ہے، اس کا نقشہ تیار کرتا ہے، اس پلاننگ اور نقشے کے مطابق اپنا گھر تعمیر کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اتنا بڑا مکان بنایا، کائنات بنائی، اتنا بڑا شامیانہ، تنا، فرش زمین کا بچھایا، کیا اس نے اندھا دھند سب کر دیا ہوگا؟ نہیں، اللہ نے بھی پلاننگ کی، اس کی بھی تدبیر کی، اس کو بھی تجویز کیا، اور پلاننگ کرتے ہوئے اس دنیا میں جو چیزیں اسے بنانی ہیں اس چیز میں سے چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری، ہر چیز کو اور ہر امر کو اس نے طے کیا۔ اب جیسی اللہ نے پلاننگ کی ہے اور جیسے اللہ نے طے کیا ہے، اسی پلاننگ اور طے شدہ کے مطابق دنیا کا نظام چل رہا ہے اور دنیا کا نظام چلے گا۔ اندھا دھند کچھ بھی نہیں ہو رہا، اللہ کی تقدیر اور پلاننگ کے مطابق سب کچھ ہونا ہے اور ہو رہا ہے۔ یہ تقدیر پر ایمان ہے۔ تو ان ساتوں موٹی موٹی چیزوں پر ایمان لانا یہ ایمان مفصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا مل ایمان، تب آپ نے انہی باتوں کو اس کی تفصیل میں سنایا تھا۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ غیبی امور ہیں، غیبی چیزیں جو انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر اہل تقویٰ کی یہ صفت بیان کی گئی، الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ان اندیکھی حقیقتوں پر، ان بے دیکھی چیزوں پر دل سے یقین کرتے ہیں جن چیزوں کی خبر ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث میں دی ہے۔ یہ لوگ اس کو اپنے دل سے سچائی کے ساتھ مانتے ہیں اور اس کا یقین کرتے ہیں۔ یہ ایمان میں ضروری ہے، ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار کرنا ضروری ہے، چاہے یہ چیزیں نظروں سے دکھائی نہیں دیتی، ورنہ اگر یہ چیزیں نظروں سے دکھائی دینے لگے تو پھر سبھی لوگ اس کو مانیں گے، کون یقین نہیں کرے گا؟ پھر تو امتحان نہیں رہے گا، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اگر اس دنیا میں یہ چیزیں نظر سے آنے لگ جائے اور لوگ دیکھنے کی وجہ سے ایمان قبول کر لے تو پھر امتحان باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نظروں سے اوجھل رکھا، نظروں سے چھپائے رکھا، اور اگرچہ نظروں سے اوجھل رکھا ہے لیکن پھر بھی ایسے بے شمار دلیلیں اللہ تعالیٰ نے فراہم کی ہے کہ جن دلیلوں میں آدمی غور کرے گا تو غور کرنے کی وجہ سے ساری غیبی چیزیں آدمی کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی، آدمی ایمان قبول کر لے گا اور اپنے امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے ہر مومن بندے کو چاہیے کہ ان تمام غیبی چیزوں پر سچے دل سے یقین کرے اور دل کے اندرون سے اس کو یقینی طور پر تسلیم کرے تاکہ قرآن مجید کی ہدایت سے وہ فائدہ اٹھا سکے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی یہاں صفت بیان کرتے ہوئے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جو بندے یہ غیب پر جتنا ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے ایمان کے بقدر قرآن مجید کی ہدایت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جو قرآن کے اس بتائے ہوئے غیبی نظام پر یقین نہیں رکھتا، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کو قرآن کی ہدایت اور رہنمائی سے فائدہ نہیں ہوگا۔ جب فائدہ نہیں ہوگا تو پھر آخرت کی کامیابی اس کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔ سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا